ولی کرام نے خواب میں مجھے دکھایا تھا۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، اس کی آیت نمبر 157 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہود و نصارہ آپ کی صفات سے جو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائی تھی اس سے آپ کو پہچانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ بالکل سچے نبی ہوں گے، ان کی اطاعت ہم پر لازم اور فرض ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جیسے بنی اسرائیل اولاد یعقوب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک انبیاء کا مسلسل سلسلہ رکھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہا، تو ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ جو سلسلہ رسالت و نبوت ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ہی اختتام پذیر ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ فرمایا کہ اللہ کی حکمت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو وہ بنو اسماعیل میں منتقل ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئے، اور یہ ان کے حسد کی وجہ بنی، ان کے انکار کی وجہ بنی، جو اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اس کی تھوڑی تفصیل رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، النبی، جو نبی ہے، الامی، جو امی ہے، جس کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس نے دنیا والوں سے نہیں پڑھا، براہ راست اللہ رب العالمین سے علم حاصل کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی کلام کو ان کے قلب اطہر پر نازل کرنے والے ہیں۔ اگر ان کا دنیا میں استاد موجود ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے اچھے ادارے سے ہیں، تو پھر جو دوسرے اعتراضات کرتے تھے کہ یہ تو باہر سے سیکھتے ہیں، خود سے گھڑتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان کا جواز کی شکل میں ہونا تھا۔ اللہ نے کہا وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان ہے، تم ہی میں سے ہے، لیکن ان کا استاد بھی کوئی نہیں ہے، دنیا والوں سے انہوں نے پڑھا بھی کچھ نہیں ہے، عام کی نگاہ میں وہ ان پر ہے، لیکن یہ ان کی صفت ہے کہ ان کا استاد براہ راست اللہ رب العالمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہوئے یہ نہ کہا کریں کہ جناب یہ توہین ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی ان پڑھ، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اگر یہ اس کا ترجمہ آپ ان پڑھ کے علاوہ نہ کریں تو آپ اس فضیلت تک پہنچا ہی نہیں سکتے۔ معترضین کا جواب تھا، دنیا میں کوئی استاد دکھاؤ پھر کہہ دیں گے کہ یہ گھاڑ کے لائے، پھر اور کچھ نہ ملا تو کہا اساطیر الاولین، یہ تو باطل داستانیں گھڑتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور خود سے گھڑ کے ہمیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بدبخت ہیں، اپنے اعتراض پہ بھی متفق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے خود سے گھڑتا ہے، کوئی کہتا ہے اساطیر الاولین ہے، کوئی کہتا ہے کاہن کی کہانت ہے، کوئی کہتا ہے شاعر کی شاعری ہے۔ اللہ کہتے ہیں تنزیل من رب العالمین، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ اساطیر الاولین ہے، نہ یہ افترا بازی ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہے، اور وہ نبی ہے کون؟ یجدونہ مکتوبا، اس کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم اپنے ہاں، فی التورات، تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی، یأمر